معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے آج نئے موضوع پر نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عابدہ بیگم نے چہرے پر نائٹ کریم کا ساتھ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو پکارا۔ حسین صاحب نے نفی میں گردن ہلائی کہ کچھ نہیں، فارغ ہوئی۔ ان کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں برہان کی منگنی کر دینی چاہیے۔ اسی طرح آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بولیں، کس سے؟ ان کی بات پر وہ چونکے تھے۔ آنکھوں میں حیرانی واضح تھی۔ رامین سے، اور کس سے؟ عام سے انداز میں کہتی وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گئی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے زاہدہ آپا سے رامین کے بارے میں بات کی تھی، اور میں رامین کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ برہان بھی یہی چاہتا ہے۔ وہ کام روک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عابدہ بیگم لفظ لفظ پر زور دیتے ہوئے تحمل سے بولی تھیں۔ تم نے بات کی تھی یا انہوں نے؟ وہ وقفے سے بولے، آنکھوں میں کچھ چبھ بند تھی۔ ارے ہم دونوں نے ہی کی تھی، اور برہان بھی تو خوش ہے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ لیکن میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں زینب کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے زینب سے بہت محبت ہے۔ میں یہ بات تم بھی جانتی ہو نا؟ حسین صاحب کی بات سن کر عابدہ بیگم کے چہرے اور آنکھوں میں غصہ اور نفرت ایک ساتھ دار آئے۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، اور ہاں، میں اپنی بہن کو زبان دے چکی ہوں، اور اب میں مکرنا نہیں چاہتی۔ وہ تنفس سے کہہ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئیں۔ چلو پھر وقت آنے پر دیکھتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ حسین صاحب اب شاید کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اٹھ کر بالکنی میں آ گئے۔ وہاں ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رات اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، خاموش، پرسکون، اداس۔ ان کے 4 بچے تھے، برہان، سمیرہ، ارمان اور انابیہ۔ انہیں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی، ہر باپ کی طرح۔ لیکن کچھ تھا جو وہ اس معصوم پری زینب کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ وہ کیا تھا جو اپنے بھائی کی بیٹی سے وہ کرتے تھے؟ محبت، یا محبت کی انتہا؟ برہان ڈی ایس پی آف پولیس تھا، سنجیدہ، اکھڑ مزاج اور کسی حد تک لاپرواہ۔ وہ باپ کا فرمانبردار تھا، لیکن اپنی ماں کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ سمیرہ کا گریجویشن مکمل تھا، اور وہ فی الحال گھر میں تھی۔ باقی دونوں بچے، ارمان اور انابیہ، زیر تعلیم تھے۔ حسین صاحب کے بڑے بھائی توسعد اپنے 2 بچوں حمزہ اور زینب کے ساتھ گاؤں کی حویلی میں رہتے تھے۔ گاؤں میں رہ کر زمینوں کی دیکھ بھال سب ان کے ذمہ تھی، اور حسین خود اپنے بچوں کے ساتھ شہر میں رہتے تھے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر برہان اور عابدہ دونوں بیٹھے تھے۔ حسین کام پر چلے گئے تھے، باقی بچے تینوں ابھی سو رہے تھے۔ پورے گھر میں تقریباً خاموشی کا راج تھا۔ برہان، تمہیں رامین کیسے لگتی ہے؟ شیریں لہجے میں اپنے لگتے جگر کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب ممی؟ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ کچھ الجھ کر بولا، میرا مطلب میں رامین سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی بات سن کر ایک صورت مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا، یعنی کہ سب عابدہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ لو یو ممی، آپ ہمیشہ میرے دل کی بات جانتی ہیں، وہ ان سے لپٹتے ہوئے بولا، پھر سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ویسے ممی، کیا پاپا مان جائیں گے؟ کسی اندیشے کے تحت وہ بولا، یہی تو ساری پرابلم ہے۔ وہ زینی کو پسند کرتے ہیں، تم جانتے ہو مجھے زینی زہر لگتی ہے۔ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ ایسے مت کہیں زینی ایک بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل معصوم سی۔ سمیرہ پتہ نہیں کب وہاں آن پہنچی اور انہیں ٹوکا۔ تم کیوں ان کی تعریفیں کر رہی ہو؟ اور کم از کم میرے سامنے اس بیکار لڑکی کی تعریفیں مت کیا کرو، برہان نے انتہائی حقارت سے اس سے کہا۔ سمیرہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اور دوسری طرف عابدہ کا اطمینان 2 گنا ہو گیا۔ زینی کی انسلٹ، اور وہ بھی سمیرہ کے سامنے! بھائی آپ بھی! وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے بنا ناشتہ کیے ہی چلی گئی۔ پوری حویلی میں صبح کی پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج کی سنہری کرنوں نے پوری حویلی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ زینب اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں جلدی جلدی برش پھیر رہی تھی۔ داؤد صاحب ناشتے کے لیے اسے 2-3 آوازیں لگا چکے تھے۔ وہ نماز ادا کر کے اب بالوں کو سنوار رہی تھی، جلدی جلدی بالوں کی سادہ سی چٹیاں بنا کر، دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر۔ وہ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی گاؤں میں تھی، لیکن جدید طرز سے بنائی گئی تھی۔ اندر سے وہ بالکل بھی کسی گاؤں کی عمارت نہیں لگتی تھی۔ ڈائننگ ہال بھی جدید طرز سے بنایا گیا تھا۔ 2 ساتھ سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، اور دائیں طرف حمزہ بیٹھا تھا۔ زبیدہ خاتون میز پر ناشتے کے لوازمات سیٹ کر رہی تھی۔ وہ داؤد کے بائیں طرف بیٹھ گئی اور نیپکن درست کرنے لگی۔ دیر تو نہیں کی نا میں نے؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر شاشے سے بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آج تو صرف 3 ہی آوازوں پر آ گئی ہو۔
دو صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، زینب اوپر والے پوشن کی صفائی کروا دینا اپنی نگرانی میں۔ اوکے۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ جو وہاں سے جانے لگا تھا ٹھٹک کر وہاں رک گیا۔ ابرو سوالیہ انداز میں اٹھائے، خیریت بابا؟ دونوں نے ہم آواز پوچھا۔ ہاں یار خیریت ہی ہے، بس تمہاری پھپھو عائشہ کچھ مہینوں کے لیے یہاں شفٹ ہو رہی ہیں کیونکہ تمہارا پھوپھا کام کے سلسلے میں لندن جا رہے ہیں، انہوں نے سرسری انداز میں وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زینب کی تو خوشی کی سے باتیں کھل گئیں۔ مزہ آئے گا۔ اوکے بابا، میں کورٹ جا رہا ہوں، مجھے ضروری کام ہے وہاں، اور ہاں میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک، حمزہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ زینب اٹھ کر ملازمین کی زیر نگرانی اوپر کے پوشن کی صفائی کروانے لگے۔ دو صاحب کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ پھوپھو بھی گاؤں کی حویلی میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ان کے 3 بچے، بڑی بیٹی عریشہ، بیٹا حماد اور چھوٹی بیٹی علیشہ تھی۔ پھوپھو دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، اس لیے ان کی بڑی بیٹی عریشہ زینب کی ہم عمر تھی، باقی دونوں بچے چھوٹے تھے۔ بھائی آپ نے زینب کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ عائشہ پھوپھو نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مقصد کچھ اور تھا شاید۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ابرو اٹھائے۔ میرا مطلب ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، میں نے عریشہ کے بارے میں کچھ سوچا ہے۔ صہیب بھی میری پسند سے اتفاق کرتے ہیں، آپ کو بتاؤں وہ کون ہے؟ وہ رساں سے بولی۔ دو صاحب نے ابرو سوالی انداز میں اٹھائے۔ حمزہ، عائشہ پھوپھو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بھائی میں حمزہ سے عریشہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دو صاحب مسکرا دیا۔ عائشہ تم جانتی ہو میں بھی تم سے حمزہ کی رائے پوچھ کر ہی بات کرنے ہی والا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، وہ واقعی خوش تھے۔ رہی بات زینب کی تو زینب کے لیے مجھے برہان پسند ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، لیکن بھائی آبدہ بھابی وہ کبھی نہیں مانیں گی۔ عائشہ نے اندیشہ ظاہر کیا جو واقعی تھا۔ یہی سوچ کر تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ دو صاحب سنجیدہ تھے۔ بھائی آبدہ نے آپ دونوں بھائیوں کو ساتھ نہیں رہنے دیا، حسین کو لے کر شہر چلی گئی۔ اب بچوں کی تربیت میں اس نے ننہال کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، وہ کیسے زینب کو قبول کرے گی جس نے کبھی اپنے سسرال کو قبول نہیں کیا؟ اس طرح اگر ہم زبردستی کریں گے تو زینب کو بہت مشکل ہوگی۔ عائشہ جو کہہ رہی تھی وہ 100% سچ تھا۔ دو صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، یقیناً یہ گفتگو دونوں بھائیوں رازداری سے آپس میں کر رہے تھے، مگر وہاں کھڑی زینب نے ہر لفظ غور سے سنا۔ وہ کچن میں مونگ پھلی کا پیکٹ لینے آئی تھی۔ وہ اور عریشہ باتیں کریں گی، مگر عریشہ کے ذکر پر ٹھہر گئی۔ برہان کے ذکر پہ ایک اداس مسکراہٹ کے چہرے پہ پھیل گئی، سے آنکھوں میں ویران ہو گئی تھی۔ پھوپھو کی اپنے دیور یا جیٹھ میں سے کسی کے گھر نہ جانے کی وجہ تو وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں وہاں نہیں گئیں، پر ایک بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ عریشہ اور حمزہ کے رشتے کی بات کسی بھی ماں کے لیے اس کی اولاد بوجھ نہیں ہوتی، پھر پھوپھو خود اپنے منہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ۔ عجیب بات تھی، وہ قدم قدم زنا عبور کر رہی تھی۔ سے ضرور عریشہ سے یہ بات کلیئر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے عریشہ خوش نہ ہو، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو بھی سکتا ہے۔ اس دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اجازت پا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ عریشہ بیڈ پر لیپ ٹاپ سامنے کیے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کچھ دیر تو وہ آپس میں باتیں کرتی رہیں، پھر زینی نے اپنی بات کی طرف آئی۔ عریشہ، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ اٹک رہی تھی۔ کیا بات ہے زینی؟ فکر نہ کرو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ عریشہ، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ اس کی بات سن کر عریشہ کا رنگ اڑ گیا۔ اتنا بے تکا سوال، وہ بھی اتنی اچانک؟ کیا مطلب؟ وہ نہ کوئی پوچھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ تم پھوپھو سے پوچھے بنا ہی تمہارا کہیں رشتہ طے کر دیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ زینب اس کی طرف کر دیکھتی ہوئی تحمل سے بولی۔ عریشہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، زینی ممی نے ایک دفعہ مجھے موقع دیا تھا کہ میں اپنی زندگی کے اس فیصلے کے بارے میں سوچوں۔ میں نے ممی کے کہنے کے مطابق سوچا تو وہ رکی۔ جیسے لگا میں اپنے کزن عمر کے بنا زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ عمر کا والہانہ پن دیکھ کر میں بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ ہم دونوں کی کنڈیشن سیم ہے۔ پھر ایک دن اچانک جانتی ہو کیا ہوا؟ وہ جو خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی چونکہ عریشہ اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پاس رکھے ہوئے میرون صفحے پر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے کنارے پر اٹکا تھا۔ زینب کا دل اداس ہو گیا، اسے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ پھر ایک دن اچانک ہمیں خبر ملی کہ دادا کے نام تمام جائیداد میرے چچاؤں نے بیچ دی ہے اور میرے دونوں چچا اب بیرون ملک شفٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس جائیداد میں سے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تینوں بھائیوں کا کاروبار بھی مشترکہ تھا، انہوں نے سارا کاروبار دوسرے ملک شفٹ کر دیا۔ وہ دن ہمارے لیے سوگ کا دن تھا، ماتم کا دن۔ عمر نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ پاپا ممی، میرے بہن بھائی، دونوں چچا اور ان کی فیملی سب وہاں تھے۔ اس نے پاپا کو کہا
پتہ ہے کیا کہا؟ سنبھالیں اپنی بیٹی کو، پیچھے پڑی ہوئی ہے میرے۔ ارے وہ تو میں ہی سے گھاس نہیں ڈالتا، ورنہ تو اب تک پتہ نہیں کچھ کر چکی ہوتی۔ بھی پتہ ہے میں نے کیا کہا؟ وہ خاموش ہوئی تو دو آنسو لڑک کر گالوں پر بہہ نکلے۔ زینی اٹھ کر اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے تھپڑ مارا، اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی ممی اور پاپا پر چھوڑ دیا۔ والدین جو کرتے ہیں کم از کم ہم اولاد سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ عریشہ کے ہاتھ زینی کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اس بہادر لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی خود تلک نہیں کیا۔ لہجہ وہی تھا، شیریں محبت برا، نرم گرم سا۔ پھپھو بھی بہت بہادر تھی، جنہوں نے تلخ حالات میں ہمت نہیں ہاری اور اپنا سارا زیور بیچ کر اپنے شوہر کو دوبارہ کاروبار کرا دیا۔ بلا شبہ زہیب پھوپھا ایک کامیاب بزنس میں تھے اور اس کے پیچھے ایک مضبوط عورت کا ہاتھ تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پھپھو کو آئے ہوئے ایک ماہ ہو گیا تھا۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ گھر میں اب رونق لگی رہتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب 3 افراد کے بجائے 7 افراد ہو گئے تھے۔ حمزہ اپنی مصروفیت میں رہتا تھا تو اس کے ساتھ ہی حماد بھی۔ زینی عریشہ اور علیشہ کو کہیں نہ کہیں لے کر جاتی ہی رہتی تھی، کہیں وہ بور ہی نہ ہو جائیں۔ آج بھی وہ ابھی گھر آئی تھی، شام اتر رہی تھی۔ باغیچے میں ہر سو گلابی پن چھایا ہوا تھا۔ پھر اس نے پاپا اور پھپھو کو برہان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ پاپا کو اپنے بھتیجے سے بہت امیدیں تھیں شاید۔ جب بھی وہ شخص کا ذکر سنتی اس کا دل اداسی کے سمندر میں غوطے لگانا شروع کر دیتا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی اسے خود سے مخاطب نہیں کیا تھا، اور اگر وہ کرتی بھی خشک مزاجی سے جواب دیتا تھا۔ کیوں کرتا تھا وہ ایسا؟ زینی کبھی نہیں جان سکی تھی۔ کتنی دیر سے کھڑی وہ یہی سوچے جا رہی تھی بے وجہ خیالات کو۔ جھٹک کر وارڈروب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹانے لگا زور زور سے۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے پھپھو؟ آپ؟ وہ پریشانی سے گویا پھپھو کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ زینی جلدی ہو، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ انتہائی عجلت میں باہر کی سمت بھاگی۔ خوف، ڈر، وحشت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ گھر میں مرد کوئی بھی نہیں تھا سوائے داؤد صاحب کے۔ ٹھیک گھنٹے بعد وہ ہاسپٹل کے کمرے میں تھی، سر ہاتھوں میں دیے جب سب خاموش آنسو بہائے جا رہی تھی۔ حمزہ کو فون کر کے اس نے وہیں بلا لیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اسے کچھ علم نہیں تھا، بس وہ یہ جانتی تھی کہ داؤد صاحب کو CCU میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ باقی کی بھاگ دوڑ حمزہ کر رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چاچا کو فون کر دیا گیا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ پھپھو اس کے ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھی اسے حوصلہ و ہمت کرنے کی نصیحتیں کر رہی تھی۔ حماد کو گھر عریشہ اور علیشہ کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا شیشے کے اس پار داؤد صاحب کا وجود بے حس و حرکت پڑا تھا۔ کتنی گھڑیاں بیتیں، کتنے گھنٹے گزرے، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ بس اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ واپس بینچ پر آ بیٹھی۔ وہ سن دماغ کے ساتھ بیٹھی تھی جب اس سے چچا صاحب تیز تیز قدموں سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو وہاں نہیں تھی، شاید کہیں گئی تھی۔ حمزہ ڈاکٹروں سے الجھ رہا تھا۔ حسین کے سینے پر سارا بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چچا اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسے ہیں بھائی؟ کچھ بتایا نہیں ڈاکٹرز نے۔ حسین صاحب اس سے الگ ہوئے اور حمزہ کی متوجہ ہوئے۔ حسین صاحب کو جانے کے بعد ان کے عقب میں کھڑے برہان پر نظر پڑی تو دنگ رہ گئی۔ خونی رشتوں سے محبت فطری بات ہوتی ہے۔ خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے وہ بھی اب تایا ابا کی محبت میں چلا آ رہا تھا۔ توقع کے خلاف چچی نہیں آئی تھی۔ برہان نے اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس نے مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ خاموشی سے وہاں بینچ پر بیٹھ گئی۔ آبدہ نہیں آئی، میکے میں کوئی فنکشن ہے، اسے اٹینڈ کرنا تھا اس لیے، لیکن اسے آنا چاہیے تھا۔ وہ چونکی اس کے ساتھ بیٹھی عائشہ کو آبدہ چچی کے نہ آنے کا دکھ تھا۔ ان کی بات سن کر دل اور بھی ویران ہو گیا۔ صبح کے قریب داؤد صاحب خطرے سے باہر آ گئے تھے۔ ہر طرف جیسے روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ داؤد صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی۔ حسین صاحب نے اسے اور حمزہ کو گھر بھیج دیا، رات کے تھکے ہوئے تھے۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ وہ فجر کے وقت سوئی تھی، سو جلدی آنکھ نہ کھل سکی۔ وہ صبح وہ سنہری نرم گرم سی طلوع ہوئی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر اسپتال چلی گئی کہ جا کر پھپھو اور چچا کو گھر بھیجنا ہے۔ حمزہ اس کے ساتھ تھا۔ اسپتال میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں ادھر ادھر جا رہے تھے۔ داؤد صاحب کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حسین چچا، عائشہ، پھپھو اور داؤد
حتیٰ کہ برہان بھی وہیں خاموش بیٹھے تھے۔ برہان ابھی تک یہیں تھا، وہ گیا نہیں۔ اسے حیرانی ہوئی۔ داؤد صاحب بہت کمزور اور بوڑھے لگنے لگے تھے۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا کیوں؟ عام طور پر کسی بڑے پریشانی کے بعد ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن انہیں کیا پریشانی تھی؟ وہ بس سوچ رہی تھی، پھر وہ ہوا جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ برہان سے نکاح خدایا، لمحہ بھر میں سب کچھ بدل گیا۔ برہان کی چپتی نگاہیں، سب کی خاموشی سے سب سمجھ میں آنے لگا۔ داؤد صاحب کی یہ پریشانی، اس کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ وہ رونا چاہ رہی تھی لیکن رو نہیں سکتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن بھاگ نہیں سکتی تھی۔ کیا کرے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہسپتال میں ہی نکاح ہو گیا۔ وہ پل میں ہی زینب برہان ہو گئی تھی۔ وہ ابا سے ملنے ان کے کمرے میں گئی۔ برہان اب بھی اس سے ایسے ہی گھور رہا تھا جیسے زبردستی یہ سب کروا دیا ہو۔ البتہ ابا، چچا، پھپھو کی خوشی چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ یہاں تک کہ حمزہ بھی بہت خوش تھا۔ وہ حمزہ کے ساتھ اب واپس گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ اسے گھر جانا تھا۔ برہان خوش نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی خالہ ذات منسوب تھا، شاید اس لیے اس نے پوچھا نہیں تھا۔ حمزہ خود ہی بتانے لگا۔ آخری بات پر چونک کر اس نے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ حمزہ اس کی خاموشی پر فکر سے پوچھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ آنسو اپنے اندر اتارے؟ مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ زبردستی کسی کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیا گیا تھا۔ خوشی کیسی ہوتی ہے بھلا؟ خیر سچ وہ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ وہ بولا نہیں چاہتی تھی۔ الٹا سوال کر دیا۔ دیکھو ثانی، میں تمہارا بھائی ہوں لیکن بھائی سے پہلے میں تمہارا دوست ہوں، گہرا دوست، بیسٹ فرینڈ۔ تم پہلے بھی مجھ سے باتیں شیئر کرتی تھی اور اب بھی مجھ پر یقین کر کے مجھے سب بتا سکتی ہو۔ جو تم کہنا چاہتی ہو بولو۔ کیا بات ہے؟ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ اس نے گردن موڑ کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ حمزہ، برہان کے دل میں ہمیشہ میرے خلاف نفرت ہی پیدا کی ہے چچی نے۔ وہ اب بھی ہم سے نفرت ہی کرتا ہے اور تم دیکھنا وہ ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتا رہے گا۔ لاکھ ضبط کے باوجود بھی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ حمزہ نے جیسے افسوس سے اسے دیکھا۔ احمق لڑکی۔ اوہ ذہنی، اگر ایسی بات ہوتی تو وہ طیبہ کی طبیعت خرابی کا سن کر دوڑا نہ چلا آتا۔ ابھی تو چچی کے ساتھ جا سکتا تھا فنکشن میں، پر وہ نہیں گیا۔ اسے فکر تھی ابا کی، اس لیے وہ یہاں چلا آیا۔ حمزہ نے تفصیل سے اسے سمجھایا۔ حمزہ، چچی نے ہمیشہ ان کو ہم سب سے دور رکھا ہے۔ تم دیکھنا اب بھی وہ ایسا ہی کریں گی۔ وہ اپنی بانجی کی جگہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ اور اب تم وہ یہ مت کہنا کہ برہان کے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی۔ جو گھر پہنچ گیا ذہنی، چچی نے ہمیشہ انہیں دور رکھا ہے۔ یہ بات میں مانتا ہوں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ دما فیملی یہاں گاؤں میں اس حویلی میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ ایک لفظ پہ زور دیتا گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے لگا۔ اس کی بات نے زینب کو چونکایا۔ وہ گاڑی سے اتری اور اندر جانے کے لیے مڑی۔ حمزہ نے اسے عقب سے پکارا۔ رہی بات برہان کی، وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تحمل سے بولنے لگا۔ تو تم ایک بہت اچھی اور بہادر لڑکی ہو۔ اس کی ناپسندگی، نفرت کا آسانی سے مقابلہ کر لو گی۔ چاروں طرف شام ہوتا رہی تھی لیکن ابھی کچھ اجالا باقی تھا اس کے دل میں۔ حمزہ کو کتنا یقین تھا اس پہ، اتنا تو خود نہیں اسے اپنے آپ پر۔ ایک دو دن میں داؤد بھی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے۔ ابا آ جائیں گے تو چچی کے طنز و تانے کا مقابلہ بھی کر ہی لے گی۔ تم تمام سوچوں کو جھٹک کر زینے چڑھنے لگی تھی۔ 2 دن سے ٹھیک سے عریشہ سے بات بھی نہیں ہو سکی تھی۔ آخر کو ہونے والی بھابھی تھی۔ عابدہ بیگم اپنے بھتیجے کی منگنی فنکشن سے رات گئے واپس آئی تھی۔ دو صاحب کو 1 دن بعد ڈسچارج کیا جانا تھا۔ برہان حسین گھر آ گئے تھے۔ برہان قدرے مضطرب تھا اور حسین صاحب مطمئن۔ وہ دونوں آتے ہی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عابدہ بیگم کو جب سے نکاح کا علم ہوا تھا وہ پورے گھر میں غصے سے دندناتی پھر رہی تھی۔ سمیرہ دل ہی دل میں خوش تھی لیکن ماں کے غصے سے خائف اپنی خوشی ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا کہ ایسے کر لیا، آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ آپ کی بیوی بھی ہے، اس کی رائے بھی اہم ہے۔ لیکن نہیں، جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں آپ۔ وہ انتہائی غصے سے ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی۔ آواز قدرے اونچی تھی۔ حسین صاحب نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے زاہدہ آپا کو زبان دی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اس اسٹوپڈ لڑکی سے رحان کا نکاح کر دیا جسے میں تو کیا برہان بھی پسند نہیں کرتا۔ غصے سے نفرت میں ڈوبے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تو اس وقت سب بھول گئی، شوہر کا ادب، عزت و احترام، سب کچھ یاد تھا تو صرف اپنی بہن سے کیا وعدہ
اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں زینب کو پسند کرتا ہوں برہان کے لیے، اور انتہائی ضبط سے بولے نگاہیں اب بھی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ ان کا یہ انداز عابدہ بیگم کے تو تلووں پہ لگی سر پہ بچھی۔ میں اس جاہل لڑکی کو اپنی بہو قبول نہیں کر سکتی، فار گاڈ سیک، انتہائی بدتمیزی سے چلاتے ہوئے کہا۔ بس خاموش ہو جاؤ، تم نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے، اور وہ کیا جس میں تمہیں خوشی ملے۔ سمیرہ کا رشتہ اپنے بھائی حمید کے بیٹے ارسل سے طے کر دیا۔ میں نے اعتراض کیا، تم مجھے میرے بھائی سے دور شہر اپنے میکے کے قریب لے آئیں، اپنے بچوں کو میرے بھائی اور بچوں سے دور رکھا۔ کبھی میں نے اس بات پر اعتراض کیا؟ بتاؤ، نہیں کیا نا؟ تو پھر اب تم میرے فیصلے پر کیوں اعتراض کر سکتی ہو؟ چلاتے اٹھ کھڑے ہوئے عابدہ سہم سی گئیں۔ اپنے شوہر کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ کی جاب بھی شہر میں، میرا مطلب یہاں تھی، اور برہان کی بھی جاب بھی اس علاقے کے پولیس اسٹیشن میں ہے۔ زبان خشک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے مشکل کہہ پائیں۔ حسین صاحب نے کشمگے نظروں سے گورا۔ میں نے ریزائن دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہاں بھائی کا کاروبار سنبھالوں گا جا کر۔ وہ چبا کر بولے۔ عابدہ بیگم کے چہرے کا رنگ پہلے سے بھی زیادہ پھیکی پڑ گئی تھی۔ ہم گاؤں نہیں جائیں گے، پہلے ہی اس مس کی وجہ سے ہماری اچھی ریزنی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے، اب رہی کسر یہاں سے وہاں شفٹ ہو جانے سے پوری ہو جائے گی۔ میں اور بگاڑ نہیں چاہتی اپنی زندگی میں، وہ انتہائی ضبط سے قدرے اونچی آواز میں بولے۔ برہان اور زینب کا نگاہ عابدہ کی نظر میں کھڑا تھا۔ یہ بات حسین کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھا۔ تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو اپنے میکے میں، میں اور میرے بچے کل انشاءاللہ گاؤں شفٹ ہو جائیں گے، حرکت سے کہتے ہوئے وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ عابدہ جو وہاں صوفے پہ کھڑی تھی، کھڑی نہیں رہ سکی، بیٹھ گئی۔ آنسو رخساروں سے بہہ نکلے تھے۔